نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان قیصر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا دن 17 رمضان المبارک کا دن ہے، جس کے دن 17 رمضان سن 2 ہجری کو اللہ پاک نے یوم البدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک بہت عظیم الشان اور عالی شان فتح سے نوازا تھا، اور یہ دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا تھا، اس وجہ سے اس دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ تو اصول برکت کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ذکر خیر ہو جائے اور اس سے درس حاصل کیا جائے اور مسلمانوں کو دعوت اصلاح اور فکر دی جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ تو دوستو، ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی مثال، بہت شاندار مثال سامنے ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے اور جنگ کی، اور اللہ پاک نے جس کے نتیجے میں ان کو کامیابی کی۔ 2 ہجری میں جب ابو سفیان تجارت کی غرض سے مال جو ہے وہ لے کے گیا تھا شام کو، تو مسلمانوں نے کوشش کی کہ اس کو روکا جائے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ باہر نکل کر مقابلہ کریں ابو سفیان پر، یہاں کے مقابلہ کرے جو ابو جہل کی قیادت میں لشکر آ رہا ہے۔ ابو جہل نے قیادت میں لشکر جو ہے وہ 950 کی تعداد میں کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، اور مقام بدر پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ تو صحابہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورت حضور فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی قیادت میں، آپ ہمیں اگر سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم گر جائیں گے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جانے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کریں گے اور آپ کی قیادت میں کریں گے اور اپنی جان سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چہرہ مبارک پر خوشی کے اثار محسوس ہوئے۔ تو اور جس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کی تعداد میں صحابہ اکرام کو لے کر مقام بدر پر پہنچے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے مسلمانوں کی طرف سے۔ جب مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور بہت کچھ کم تعداد میں تلواریں اور کچھ کم تعداد میں زریں تھیں، بہت کم تعداد میں، اور مسلمانوں نے زیادہ تر جو ہے وہ لکڑیوں کی ڈالیں بنائی ہوئی تھی اور تلواریں بنائی ہوئی تھی، جبکہ کفار جو تھے وہ جنگی سامان و سلاح، جتنے ضروری جنگوں ساز و سامان سے لیس تھے، اور بھرپور ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی تھی اور گھوڑے کی تعداد بھی تھی اور اونٹوں کی تعداد بھی، اور تلواریں، نیزے، ڈھالوں سے باقاعدہ وہ لیس ہو کے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ حال تھا کہ مسلمان قسم پرسی کا حال تھے اور بظاہر جنگی ساز و سامان بہت کم تھا، جبکہ دوسری طرف سے ہر طرح کی تیاری تھی، لیکن مسلمانوں اور صحابہ اکرام کا اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ تھا اور اپنے نظریے پر بھروسہ تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم حق پہ ہیں، جبکہ کفار باطل اور شیطانی گروہ تھا۔ اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور یقین تھے۔ مسلمانوں کی کفار کی طرف سے ولید
عتبہ اور شیبہ جنگ کی طرف نکلے، جنگ کے لیے نکلے اور مسلمانوں کو للکارا، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے بن ابی طالب علیہ السلام نے ولید کو قتل کر دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتیبہ کو قتل کر دیا، جبکہ شیبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں لڑے اور دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے جب ولید کو قتل کر کے دوبارہ اور شیبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ایک ہی وار میں شیبہ کو بھی قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر اپنے لشکر میں لے آئے، جس کے نتیجے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے کہ 14 مجاہد شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 کافر قتل ہوئے اور 70 جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور باقی ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک بہت شاندار فتح سے نوازا۔ اس کے لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ ظاہری مال و اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آج ہماری حال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ مسلمانوں کو ظلم و جبرت کا نشان بنا رہا ہے، اور انڈیا وہ کشمیر میں ظلم کی پہاڑ توڑ رہا ہے، اور جبکہ ہم ظاہری دنیا اور مال و اسباب کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہم کو نہ کوئی دین سے غرض ہے اور نہ کوئی اسلام سے مسلمانوں کی حالت اظہار پہ غرض ہے، ہم صرف اپنے مال اور اپنے اسباب سے غرض ہے، ہم دنیا کے پیچھے ہو گئے ہیں۔ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا فتنہ ہے، جبکہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جائیدادیں اور جاگیریں نہ بناؤ ورنہ تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ چکے ہیں۔ آج ہم بظاہراً سپر پاور ہیں، ہمارے پاس سپر سونک میزائل ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن ہمارا ایمانی جذبہ وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تو دعا ہے آخر میں اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اسلام کے حقیقی نظریے پر عمل کرنے کی توفیق ہو اور ہم اسلام کی حقیقی معنی میں خدمت کر سکے۔ اور انشاءاللہ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل دا یونیورس آف نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔